السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پوڈ آرٹ وتھ فائزہ. ہماری آج کی ایپیسوڈ میں جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہر دفعہ کی طرح ایک بہت اچھی ٹیلنٹڈ پاکستانی امپاورڈ وومن کو ہم نے انوائٹ کیا ہے. ہم آپ کو ملوانا چاہ رہے ہیں مونا خان سے. مونا بیسیکلی ایک ایجوکیٹر ہیں اور کمیونٹی ورک میں بہت یقین رکھتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرفیتھ برجز بنانے میں ان کا بہت انٹرسٹ ہے. السلام علیکم مونا، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم فائزہ، بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا اپنے پلیٹ فارم پہ، اور میں یہی اس موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنی زبردست پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے پاکستان اور پاکستانی جو ڈایاسپورا یہاں پہ رہ رہا ہے ان کے لیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ایکچولی یہ جو موزیک میں بنانا چاہ رہی ہوں یا بیسک گول ہے وہ یہی ہے کہ جو اکمپلشڈ پاکستانیز آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں، ہم سب ایک ایسے پلیٹ فارم پہ کنیکٹ کریں جہاں ہم اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے امید کی شمع ایسی جلا سکیں کہ جو آج کل کافی کم دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ اس کے لیے بہترین انتخاب ہیں. مونا کے لیے بتاتے یہ تو چلوں، آپ کی ذرا مونا کا ایک نوازی ہے. مونا کے انٹروڈکشن میں بہت ساری چیزیں ہیں. مونا بیسیکلی پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں اور شادی کے بعد یہاں آئیں، لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ صرف یہاں آ کر صرف زندگی گزار دینا، کھانا پینا کر کے چلے جانا، اس سے زیادہ بہتر کمیونٹی سروسز اور زندگی کو جوائن کرنا ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایز این ایجوکیٹر بہت خدمات سر انجام دیں. اس کے ساتھ ٹی سی ایف جو سٹیزنز فاؤنڈیشن ہے، جو پاکستان میں بہت سارے اسکولز بناتے ہیں، تعلیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کا ایک بہت مین کردار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرفیتھ جو برجز ہیں یہاں کی کمیونٹیز اور ریلیجنز میں، اس میں ان کا بہت انٹرسٹ ہے اور اس کے سوال پوچھنے میں میرا بہت انٹرسٹ ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ، جو کہ ہے آپ کی، میری اور ہم سب کی پوڈ کاسٹ، پوڈ آرٹ وتھ فائزہ. جی تو مونا، کیا سٹارٹ لیا آپ نے؟ یہاں آ گئی آپ، تھوڑا سا بتائیے. ضرور. تو جیسے کہ بہت سے لوگوں کی کہانی ہے، خاص طور پہ ہم خواتین کی، کہ پاکستان میں پلے بڑے، ایجوکیشن کی. میں نے بھی وہاں پہ ایجوکیشن لی، اپنا ماسٹرز میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے کیا ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، جس کو ہم لوگ شارٹ میں DSS کہتے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب شیریں مزاری ہماری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتی تھیں. تو ان کے اچھا، ساتھ جی بہت بہت ڈائنامک خاتون، ہر ایک کو ان کا پتہ ہے. آئی تو لائک ہر جی اینڈ تو دا ہیئر کلر. ہاں، او یس آلویز دیٹ، کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا پرپل یا تھوڑا سا بلو یا آئی گرین. نو، اور ہم ان آئی کو نو. اور ہم ان کو ایسے ایڈمائر کرتے تھے اور آئیڈیلائز کرتے تھے. تو بلکہ ایک اور ذرا مزے کی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے زمانے میں ہی جب ہم ان کے اسٹوڈنٹس تھے، انہی 2 سال میں ان کی شادی بھی ہوئی تھی، اور ہم لوگوں نے ان کی ڈھولکی بھی کی تھی. جی بالکل. اور جب انہوں نے ہماری فیئر ویل اپنے گھر میں کی، کیونکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت کچھ کرتی تھی، تو جب انہوں نے اپنے گھر ہمارے بیچ کو اپنے گھر بلایا ہماری فیئر ویل کے لیے، جو کہ لیجنڈری ہوتی تھی ان کی پارٹیز ان کے گھر میں، تو اس وقت وہ اچھا، اپنی بڑی بیٹی کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی. تو مطلب یہ ذرا اچھا. Now this is totally something else and I am enjoying that more than anything else. تو خیر اینی وے، تو اٹ واز اے لاٹ آف فن، اٹ واز اے لاٹ آف فن ڈوئنگ DSS اس وقت ایک نئی چیز تھی. خیر بہرحال وہ کیا، اور اسی کے دوران بات اچھا. پکی ہو گئی، شادی ہو گئی، اور شادی ہو کے میں یہاں آ گئی، میرے ہسبینڈ یہیں پہ تھے.
کسی قسم کا کوئی خاص ایمبیشن نہیں کہ چلو پڑھا ہے تو کچھ کیا جائے، پھر ذرا تھوڑا سا ٹائم گزرا تو کچھ کرنا چاہیے، اپنی ڈگری وگری نکالی تو لوگوں نے کہا بھائی تمہاری جو ڈگری ہے اس کے لیے تو یا تم واشنگٹن ڈی سی جاؤ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں اپلائی کرو، یا نیو یارک سٹی۔ اچھا وہ دونوں چیزیں ذرا ڈویبل نہیں لگ رہی تھیں، تو کوئی خاص ایمبیشن بھی اس زمانے میں نہیں تھا۔ پھر بچے ہو گئے، میری امی نے کہا کہ بیٹا بس اب یہی زندگی ہے، تم اس وقت پاکستان سے اٹھ کے امریکہ میں دا لینڈ آف اپرچونٹیز میں بیٹھی ہو، تم نے اپنی لائف کے ساتھ کیا کرنا ہے، کچھ سوچا ہے؟ اور یہ وہ وقت ہے جب میرے دونوں بچے 11 مہینے کے فرق سے ایک میں بالکل پاگل ہوئی ہوئی بچوں کے ساتھ، ہاں، یہ وہ آئی نو، منہ آئی دھونے نو، منہ دھونے کا ٹائم نہیں۔ لیکن میری امی نے کہا سوچو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تو میں نے کہا امی میری تو رات کی نیندیں پوری نہیں ہو رہی، دونوں بچوں میں میرے 11 ویری مہینے ٹپیکل. ٹپیکل 11 مہینے کا فرق۔ میری امی کا نہیں سوچو، اور میری امی نے مجھے ایجوکیشن کی طرف میرا رجحان دلایا۔ تو پھر میں نے معلوم کیا، لکیلی میرے بالکل گھر سے 15 منٹ دور جارجن کورٹ یونیورسٹی تھی، جو کہ اس زمانے میں اور اچھا. ایون ابھی بھی جو ہمارے ایریا ہے سینٹرل نیو جرسی میں جتنی بھی پبلک اسکول ٹیچرز ہیں وہ جارجن کورٹ یونیورسٹی کی ہی گریجویٹ ہیں۔ تو بس پھر وہاں پہ ایڈمیشن لیا، سرٹیفکیشن لی، اور اس طرح ٹیچنگ کا آغاز ہو گیا۔ ویری گڈ، ویری اسٹریٹ فارورڈ. حالانکہ یہ رستہ سنس میں جانتی ہوں اس کو اتنا ایزی نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ میں یہ ٹیلنٹ تھا تو یہ سارے چیلنجز بچوں کے ساتھ لے کر چلنا امریکن لائف سٹائل میں بہت مشکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے جو مزیدار پارٹس آ رہے ہیں اب، کہ یوزلی یہاں ہم پاکستانی آتے ہیں، اوورسیز کہیں سے بھی آتے ہیں، تو ایک سیٹلمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس سیٹلمنٹ کے اس ٹائم میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ایدر ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے یا ہم یہاں کے ایڈجسٹ ہوں گے. اس میں آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اپنی لائف میں پارٹیسپیٹ یہاں بھی کریں گی. بہت خوبصورت، بڑی پریسٹیجس ایک آرگنائزیشن ہے، ٹارچ بیئررز میں سے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے ہمیں. بہت شکریہ کہ آپ نے سٹیزنز فاؤنڈیشن کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے تو میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ میں ایک بالکل چھوٹا سا حصہ ہوں ایک بہت زبردست اور بہت ہی مخلص ٹیم کا، اور جو ہمارے ویری گڈ. ٹارچ بیرر ہیں وہ طارق خان صاحب ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے تھے نیو جرسی میں جنہوں نے اسکول بنایا پاکستان میں۔ ان کے ہم بہت بڑے مداح ہیں، کیونکہ کوئی چیز بھی جب شروع کی جاتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کیا، انہوں نے شروع کیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، اب آگے چل کے فارمل چیپٹر بننا چاہیے، چیپٹر میں وہ ہوں گے، چیپٹر کا یہ چارٹر ہوگا۔ ہمارا چیپٹر بہت ہی ڈیموکریٹک ہے، ہم الیکشنز کرتے ہیں ہر 2 سال کے بعد، ہمارے نئے لیڈرز اچھا. جی پریزیڈنٹ بنتے ہیں۔ خیر وہ ایک لوجسٹیکل اور ایک ہمارا وہ ہے چارٹر ہے، تو وہ تو ایک طرف۔ کوشچن، جی کیا یہ امریکہ میں یا دس واز دا فرسٹ ون، یا دس چیپٹر واز کریٹڈ بائی ہم؟ اچھا، نہیں تو نیو جرسی کا چیپٹر جو تھا وہ انہوں نے اچھا. کریٹ کیا تھا، جی وہ انہوں نے کریٹ کیا تھا۔ اٹ وازنٹ دا فرسٹ چیپٹر آف دا یو ایس، جی۔ تو رائٹ، تو رائٹ، یہ رائٹ. تو خیر اب ٹی سی ایف کی طرف ہم آئے کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ ٹی سی ایف ہے کیا۔ ٹی سی ایف جو ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے، جہاں پہ بیچارے لوگ بہت غربا رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے ایک زبردست معیاری اسکول بنانا، اور صرف اسکول نہیں بنانا، وہاں پہ بہت اچھی تعلیم اور تربیت، یہ بہت دو اہم وہ ہیں ٹی سی ایف کے، کہ نہ صرف کہ وہ بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں بہترین خوبصورت بلڈنگ میں، بلکہ وہ تربیت بھی دیتے ہیں، جس کے لیے جس پہ مجھے بہت زیادہ فخر ہے۔ اب اس پہ ہماری انٹروڈکشن کیسے ہوا ٹی سی ایف سے، وہ خود ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ بس وہی، جب اللہ
کسی چیز میں لانا چاہتا ہے تو کہاں سے بات نکلتی ہے، رستے نکال دیتا ہے. وہ راستے نکال دیتا ہے۔ تو بس اسی طرح کا راستہ تھا۔ ہم لوگ ویک نائٹ تھی، ہم لوگ، میں اور میرے ہسبینڈ مبین، ہم بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ ایک ہماری فرینڈ ہے تحسین اور ان کے ہسبینڈ ریاض بھائی، ان کا اچانک آؤٹ آف دا بلو فون آیا کہ مونا آج شام کو کیا کر رہے ہو؟ تو کہتی ہیں کہ مونا ایسا ہے کہ اگر فارغ ہو تو تم اور مبین جو ہے شام کو آ جاؤ، ایک ایونٹ ہو رہا ہے ٹی سی ایف کا۔ کچھ نہیں پتا کہ ٹی سی ایف کیا ہے کیا نہیں، جب کچھ پوچھنے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے کہا جب وہاں آؤ گے تو سب پتا چل جائے گا، لیکن ہم نے ٹیبل خریدی ہوئی ہے اور اگر ہمارے پاس 2 سیٹس ہیں تو آ جاؤ۔ اب ہم جب وہاں، لانگ سٹوری شارٹ، جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو آلریڈی پروگرام شروع ہو چکا ہے اور کوئی صاحب اسپیچ دے رہے ہیں، ان کی اسپیچ آلموسٹ اختتام پہ پہنچ گئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو لگا دیا۔ اب اس ویڈیو میں جو ٹی سی ایف کے بچے اس وقت جو ٹی سی ایف میں کے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، ان کی کہانی ان کی اپنی زبانی، پہلے ایک کوئی مچھر کالونی کا بچہ دکھا رہے ہیں، مطلب بالکل سلمز، بالکل پانی کے اوپر، وہ سارا دن فیملی کیا کرتی ہے، 4 روپے کماتی ہے جھینگے صاف کرنے میں، بس اس کے بعد وہ گھر آتا ہے، گھر آ کے چائے کی پیالی پیتا ہے، سوکھی روٹی کھاتا ہے، اور پھر وہ ٹی سی ایف کے ہوں. اسکول جائے، اور ان کی باتیں، اور وہ اپنی زبانی بتا رہے ہیں۔ اور ایک جملہ میں کبھی نہیں بھولوں گی کہ اس بچے نے کہا کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ اپنی زندگی بدلیں، یہ تو نہ ہو کہ ساری عمر ہم بھی اپنے ماں باپ کی طرح دوسروں کے غلام بنے رہیں، کیونکہ ایک کا باپ جو ہے ہوں. وہ مزار مطلب زمیندار کے لیے کام کرتا ہے، مزارہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جھینگے اور مچھلی پکڑ رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں اور صاف کر رہے ہیں۔ تو بس وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے نا فائزہ، جب آپ کو اندر دل سے ایک آواز ریولیشن. آتی ہے کہ یہ مومنٹ مجھے مارک کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ میری زندگی کا وہ مومنٹ ہے جو میں شاید کبھی بھولوں گی نہیں۔ اور بس میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ میری زکوٰۃ یا میرے پاس جو بھی صدقہ خیرات جو بھی کچھ ہوگا وہ اس کو جائے گا، اور دیٹس اٹ۔ اینڈ انرجیز. اینڈ انرجیز. بس ہاں، مطلب بس اس طرح کی کچھ چیز اندر سے، کچھ ٹوٹی، کچھ پھوٹی، کچھ جڑی، مجھے نہیں پتا کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے، تو بس یہ ہوا، اور ایز دے سے the rest is history۔ ماشاء اللہ، بہت ہی انسپریشنل اسٹوری چل رہی ہے. کہتے ہیں کہ آئی تھنک کسی مووی میں تھا، یو ڈونٹ فائنڈ دا پیتھ، پیتھ فائنڈس یو. بالکل۔ تو ٹی سی ایف تو بڑا لکی رہا کہ جو جو ایکچولی انرجی بیہائنڈ دا ہول تھنگ ہوتی ہے، دیٹ ڈرائیوز دا ہول ادھر آرگنائزیشن یا کاز. تو جو میں نے آپ کو دیکھا ہے ماشاء اللہ، وہ تو فنومنل ہے. اور اس کے لیے جس ڈیووشن سے، جس طرح سے آپ پرسنل ٹائم کے اوپر آپ اپنا سب کچھ اسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ماشاء اللہ یہ آئی تھنک نیو جرسی کا چیپٹر بہت ایکٹیو چیپٹر ہے. ماشاء اللہ بہت ایکٹیو چیپٹر ہے، پوری ٹیم بہت خلوص کے ساتھ کام کرتی ہے اور بہت ہی انہماک کے ساتھ کرتی ہے۔ ایک اور چھوٹی سی چیز بھی یاد آئی کہ بعد میں کچھ سالوں میں، ظاہر ہے ہم تحسین اور ریاض بھائی کا تو کبھی بھی قرض نہیں ادا کر سکتے، تو میں کہوں نا کہ دیکھیں آپ لوگوں کی وجہ سے انٹروڈکشن ہوا، تو پھر ایک موقع پہ مجھے تحسین نے بتایا کہ مونا، وہ جس دن تمہیں انوائٹ کیا تھا اس سے ایک رات پہلے میں عشاء کی نماز پڑھ رہی ہوں، اور ہر جب بھی میں سجدے میں جاؤں تو مجھے ایک دم سے لگے کہ میرے ذہن میں ہے کہ میں نے مونا کو فون کر کے بتانا ہے کہ وہ دوسرے دن کہ وہ اس ایونٹ پہ آئے۔ کہتی میں پھر جا رہی ہوں، میں اچھا، پھر کہہ رہی ہوں، اور وہ ہوتا ہے نا انسان کو جھجھلاہٹ کہ بھائی نماز کے وقت یہ ساری دنیا کے خیالات آتے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا جو ہے؟ بھولا ہوتا ہے وہ بھی یاد آ جاتا ہے. جب بھولا ہوتا ہے تو یہ بھی۔ تو بعد میں جب انہوں نے مجھے یہ بات کی تو آپ یقین مانیں کہ مجھے پھر مطلب وہ بھی ایک اور موقع تھا جب واقعی میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ایک کائنڈ آف ایک ہاں، اور مہر لگ گئی کہ واقعی میں یہ سے جو میں نے اس مومنٹ میں جو پھر دوسرے دن محسوس کیا اپنے اندر، مطلب یہ کوئی وجہ تھی، ہمیں اس چیز میں داخل ہونا ہی ہونا تھا۔ اور اٹ واز ناٹ جسٹ اے کو انسیڈنس، دیر آر نو کو انسیڈنسز کہ بالکل۔ کوئی کسی نے کینسل کر دیا اور آپ
को उसकी जगह पे जाना पड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। इसके साथ जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, मोना को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इंटरफ़ेथ जो ब्रिजेस बनाने में, कनेक्शंस में, और एज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो जो भी हम आके यहाँ सेटल होते हैं, हमारे नेबर्स से हमारा सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है, और वो नेबर किस रिलीजन, किस रेस से है, इसका हमारी ताल्लुकात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए मोना बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। हमें उसके बारे में बताएं, सिस्टरहुड। नहीं, आप पहले डॉटर्स ऑफ अब्राहम। तो बिल्कुल फ़ायज़ा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, और फिर एकदम से वंस अगेन अपने पेरेंट्स का ज़िक्र करूँगी कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे 70s में आए थे। मेरे अब्बू को वो किसी प्रोग्राम के तहत, जिसमें एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कि आप डिफरेंट गवर्नमेंट के लोगों को यहाँ भेजते हैं, तो वो स्कॉलरशिप थी, उसमें वो यहाँ आए। था उनका सिर्फ स्कॉलरशिप, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी बीवी को भी लेके जाऊंगा और 2 बच्चों को भी लेके जाऊंगा। तो मैं एज अ टॉडलर यहाँ पे आई थी 70s में। मेरे वालिद साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका में आए और मैं पढ़ के ना जाऊं और अमेरिका की एजुकेशन ना लूं। तो उन्होंने हाँ, अपने आप को, उन्होंने तो जो भी उनके हैंडलर थे यहाँ पे गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा अच्छा आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट फॉर यू। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं लॉ पढ़ना चाहता हूँ। तो उनका ठीक है। तो अब कनेटिकट में थे, तो भाई क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना चाहते हैं? तो भाई अब ये लॉ स्कूल तो मशहूर था। तो मेरे अब्बू ने कहा कि हाँ, मैं ये येल में दाखिल करना चाहता हूँ। तो उनका ठीक है। जहाँ पे आप जाने के लिए, जहाँ पे जाने, सॉरी टू कट यू, जहाँ पे जाने के लिए लोग पापड़ बेलते हैं। लेकिन लेकिन वो एज अ स्टूडेंट तो नहीं जा रहे थे ना, वो तो एज एन ऑफिशियल, एज एन अडल्ट, एज अ वेरी मेच्योर ऑफिसर फ्रॉम अनदर कंट्री। उन तो उन लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम आपको बिठा देंगे, आप अपना लॉ करें, जितनी क्लासेस करें ना करें, थोड़ा सा बैठें ज्यादा बैठें, लेकिन आपको डिग्री नहीं मिलेगी। अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा पढ़ा, इतना कोर्सेज किए, इतनी मेहनत की कि उसके बाद बकायदा येल का बोर्ड बैठा और उन्होंने कहा इस इंसान को बगैर डिग्री दिए हम भेज ही नहीं सकते जब उसने कोर्स वर्क पूरा किया हुआ है। तो ही हाँ, रिसीव्ड अ डिग्री ऑफ एलएलएम। तो नॉट ओनली कि एलएलबी खाली बैचलर्स दे दिया, उन्होंने मास्टर्स दे दिया। और वो पूरी डिग्री अभी भी हमारे पास है, यूं रोल्ड अप हुई हुई, माशाल्लाह। कहीं अलमारी में पड़ी है, कहीं लोग फ्रेम अब कराते उसको हैं, निकाल लें। लोग फ्रेम लगाते हैं, फ्रेम कितना है, नहीं वो कहीं यूं रोल हुई हुई लैटिन में आज भी कहीं अलमारी में पड़ी हुई है, क्योंकि आज आज पॉड आर्ट विद फाइजा के थ्रू उसको निकाल लें, और उसको फ्रेम करके नेक्स्ट टाइम पीछे लगा के हम करेंगे। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये कि उन चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं थी हमारी फैमिली में। मुझे एक होता है बिल्कुल। ना कि इमेज, एक प्रेस्टीज, एक चीज है बताए, नहीं उसका कोई नहीं था। खैर, तो बात मैं असल में ये कह रही थी कि जब मैं फिर फास्ट फॉरवर्ड 1993 में जब शादी होके यहाँ आती हूँ, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप वापस आ जाएं। तो जो येल के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने लिटरली बाबा की मिन्नत की कि आप रुक जाओ, यू आर सो मतलब स्मार्ट माशाल्लाह, जल्दी से अपना पीएचडी करो और यहीं पे प्रोफेसर लग जाओ, तो वापस जाने की देखें। जरूरत नहीं। और बाबा का था कि मतलब ये हो कैसे सकता है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे पे आया हूं और मैं वापस ना जाऊं, मतलब ये तो बिल्कुल चोरी है, यू नो। तो खैर, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मेरी अम्मी ने आज तक मेरे अब्बू को माफ नहीं किया, क्योंकि मेरी अम्मी शी फेल इन लव विद अमेरिका ऑफ द 70s एंड डिड नॉट वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। खैर, तो जब मैं 1993 में शादी होके यहाँ आ रही, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा बेटा, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को तुम अच्छी तरह जानती हो, सारी उम्र पाकिस्तान में रहे हो, अब जब अमेरिका जाओ तो वहां के लोगों से मिलो, वहां के कल्चर को समझो, वहां की चीजों को परखो, देखो वहां की अच्छी बातें क्या हैं, क्या कहते हैं, अब हमारा कल्चर क्या कहता है, उनका कल्चर, मतलब जस्ट बी यू नो जस्ट बी अ क्यूरियस पर्सन। ये नहीं कि तुम जाओ तो पाकिस्तानियों को ही ढूंढो और पाकिस्तानियों से ही मिलो और फिर दावतों शाफ्तों में मसरूफ हो जाओ। तो इस तरह मेरे अंदर वो बीज मेरे पेरेंट्स ने डाल के भेजा कि तुम जाओ लोगों से मिलो। बिल्कुल।
تو اس سلسلے میں 2 آرگنائزیشنز کا میں ذکر کروں گی. ایک بک کلب ہے ڈاٹرز آف ابراہیم، جو کہ نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم، کرسچن اور جوش عورتوں کا بک کلب ہے. وہ اس میں وہ تو میں نے یہاں نیو جرسی میں جو چیپٹر ہے وہ تو شروع کیا، کیونکہ جب کسی نے بتایا کہ فیلاڈیلفیا میں ہے اور سٹیٹس میں ہے تو میں نے بڑی کیوریسلی معلوم کیا کہ نیو جرسی میں ہو تو میں جوائن کروں. اب جب پتا چلا کہ نیو جرسی میں تو ہے ہی نہیں، تو پھر میں نے یہاں پہ شروع کیا. وہ بھی ایک پورا You are سفر the ہے. pioneer. ناٹ پائنیئر آف ڈاٹرز آف ابراہیم، لیکن نیو جرسی کا جو چھوٹا سا نیو ہمارا جرسی چیپٹر، ہاں میں ہاں وہ شروع کیا. تو اب سنا ہے کہ ایک اور چیپٹر بھی ہے. اینی وے، تو بس وہ بہت مزے کا رہا. وہ بھی ایک پوری کہانی ہے پھر کسی اور وقت کے لیے، کہ اس کے بیچ میں بھی جو آبسٹیکلز آئے کس طرح ہوا، ہم نے یہ کہانی پوری سننی ہے. کسی اور وقت نا. ہاں انشاءاللہ. تو خیر، تو وہ بہت مزے کا رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سال ہو رہے ہیں، مور دین اے ڈیکیڈ، اور ماشاءاللہ چل رہا ہے. تو اس میں بڑی اچھی دوستیاں ہماری ہوئی ہیں. تو وہ ہوں. پھر دوسرا مجھے پتا چلا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے سسٹرہڈ آف سلام شلوم. انہوں نے بھی وہ خالی جوش اور مسلم ویمن کی ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں، یہودی اور مسلمان عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جاننا، پہچاننا، بیچ میں جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں ان کو دور کرنا، اس کے اس سلسلے میں سملیرٹیز کو پہ کام کرنا اور ڈفرینسز کو کم کرنا. سمجھنا. بالکل، ہاں. سملیرٹیز کو ابھارنا، اور جو ڈفرینسز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ وہ ڈفرینسز کہاں سے آ رہے ہیں، کیا ہیں. اور واقعی میرے لیے تو میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں کے لیے، کم از کم مسلمان عورتوں کے لیے، اتنا شاکنگ نہیں تھا کہ ہماری کتنی چیزیں ملتی جلتی ہیں. بہت ملتی بہت جلتی ہیں، بہت بہت زیادہ. انفیکٹ حیران کن حد تک. ہاں، ہم حیران جب کن تھا. یہاں آتے ہیں تو ہم جو ہمارا امیج ہے، میرے لیے بھی ایکچولی بہت شاکنگ تھا یہ. اچھا، پرسنلی آئی واز لائک کہ اچھا ایک انٹرنیشنل امیج جس طرح سے بنے ہوئے ہیں نا، وہ صرف ہمارے ہی نہیں بنے ہوئے، ہمارے تو بہت نیگیٹو ہیں لیکن ان دوسروں کے بھی کافی ڈفرینٹ ہے. بالکل. تو بس وہ سسٹرہڈ آف سلام شلوم میں بھی بہت اچھا رہا، بہت مزہ آیا. ہاں یہ ہے کہ آج کل جو حالات ہیں فلسطین کے، اور وہاں پہ جو کچھ بھی بیچ میں ہو رہا ہے، لڑائی، جنگ، جینوسائیڈ، جو بھی آپ اس کو کہہ دیں، اس کی وجہ سے اس وقت ہماری اور سسٹرہڈ آف سلام شلوم میں ڈیفینیٹلی ایک ٹینشن ہے. اور اچھا. بالکل ٹینشن ہے، اور ایک دوسرے سے ڈائلاگ کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن احتیاط بھی کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو نو اپنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ویری ڈیفیکلٹ، ایک دوسرے کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہر سائڈ، چاہے ہم فلسطین کا مسئلہ لے لیں یا کوئی بھی اور مسئلہ لے لیں، ہر ایک اپنے ہی ایکو چیمبر میں ہے، اور ہر ایک وہی سن رہا ہے اور وہی سننا چاہتا ہے، اور ہر ایک کو وہی نظر آ رہا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے. تو اپنی بات دوسرے تک پہنچانا، اور پھر دوسرے کی بات کھلے دل اور دماغ کے ساتھ سننا اور سمجھنا، سمجھنا. وہ بہت مشکل ہے. خاص طور پہ اس وقت ایموشنز بہت ہائی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ فیکٹس کیا ہیں. کنسپیریسی تھیریز ہیں وہ بہت چل رہی ہیں، فیکٹس الگ طرف سے بالکل. چل رہے ہیں. ہم اپنی سائڈ کے فیکٹس بتاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کا سورس جو ہے ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. جب وہ لوگ ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے. تو اس وقت تو ڈیفینیٹلی حالات بہت نازک ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس میں سے گزر جائیں، اور ایک دوسرے اس میں سے اگر ہم سروائیو کر جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی خوش آئند بات ہوگی. اور ہیومینٹی کے لیے بہت اچھا ہوگا. اس وقت جو اسٹریس آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہے، وہ اٹس ناٹ جسٹ ایک کنٹری کی وجہ سے ہے. وہ امیجز جو ہم دیکھ رہے ہیں روز، وہ سارا دن جو ہے آپ کا دل جس طرح سے مطلب ہم سب سفر کر رہے ہیں اس میں. بالکل. دعا یہی ہے، اور جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، جو بھی جس بھی فرنٹ پہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. اور خوبصورتی یہی ہے کہ کچھ لوگ جو یہ پیتھ چوز کرتے ہیں کنیکٹ کرنے کا، برجز بلڈ کرنے کا،
تو اس میں آپ نے بڑا زبردست یہ کیا ہوا ہے. ہم اس کے اوپر مونا ڈیفینیٹلی ان ڈیٹیل کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو چیز ہے، اور بات کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سم ٹائمز سالو بھی ہوتی ہیں. بالکل. اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹکر نکالتے ہیں کہ آپ کا سوات سے بھی کوئی تعلق ہے، اور کیا چکر ہے وہ؟ اچھا، اس کو بھی میں ایجوکیشن سے کنیکٹ کروں گی، اور تھوڑی سی ایک پرسنل سٹوری بھی ہے. تو سوات میں ایک جگہ ہے بنیر کر کے. تو وہاں پہ ہوں. بنیر کے پاس ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کادن نگر. اور وہ ہمارا اور ہمارے سے مطلب ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی کا ایک ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے. ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے جو کہ ایک ٹرسٹ ہے. اور وہاں پہ آ، اب کچھ سالوں سے کافی سارے لوگ رہ بھی رہے ہیں. تو وہاں پہ اوکے. ایک اسکول کھولا گیا ہے جو کہ ہمارے ہی لوگ چلا رہے ہیں. اور وہ ایک اسکول ہے جہاں پہ مطلب ایلیمنٹری اسکول بھی ہے اور سیکنڈری اسکول بھی ہے اس میں. اور بلکہ جو سب سے کیوٹ چیز ہے کہ وہاں پہ ایک مونٹیسری بھی کھولی گئی ہے. اور اچھا. وہاں پہ جو بچے آتے ہیں وہ جو ارد گرد کے جو ام، گاؤں ہیں، وہاں کے جو ہوں. بچے ہیں وہ لٹرلی پہاڑوں پہ سے پھلانگتے کودتے پھلانگتے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں. اور پھر وہاں پہ ان کو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ایجوکیشن پلس تربیت دی جاتی ہے. تربیت کا میں اس گڈ لیے بہت گڈ زیادہ گڈ. زور دے رہی ہوں کیونکہ دیکھیں، طوطے کی طرح ہر کوئی رٹوا سکتا ہے بچے کو سلیبس اور اس وقت جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں اس میں تربیت کا بہت زیادہ بحران نظر آتا ہے. پڑھ کمپلیٹلی. پڑھ تو بہت ایک سے ایک زبردست پرائیویٹ اسکول ہے، ایک سے ایک ایکسپینسو اسکول ہے، بڑا نام ہے، سب کچھ ہے. لیکن وہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی وہ تربیت نہیں نظر آ رہی. تو بس اس وجہ سے ایجوکیشن ہونی تربیت ہی چاہیے تھی. ایگزیکٹ بیسیکلی تو تربیت ہی ہونی چاہیے تھی. بالکل. بغیر تربیت کے تو ایجوکیشن بالکل کھوکھلی ہے نا. تو میں اس کا ذکر ضرور کروں گی. وہ کادر نگر اسکول ہے، کادر نگر ہائی اسکول کے نام سے بھی کہلایا جاتا ہے. وہاں پہ ہم بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ اس کو سپروائز کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اس میں لوگ پی ایچ ڈیز بھی ہیں، اس میں لوگ ماسٹرز بھی ہیں، اس میں خود پروفیسرز ہیں. لیکن وہ کرتے کیا ہیں کہ وہیں جو ارد گرد کے جو گاؤں ہیں وہیں سے ٹیچرز ہائر کرتے ہیں، ان ٹیچرز کو ٹرین اوکے. کرتے ہیں، ان ٹیچرز کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اور مستقل ان ٹیچرز کو سپورٹ مہیا کرتے ہیں کہ وہ آگے بچوں کو پڑھائیں. اور وہ بھی ٹی سی ایف کی طرح وہ بھی ایک پروجیکٹ ہے جو بہت قریب ہے میرے دل کے. اور بڑے اس پروجیکٹ کے ساتھ بھی بہت امیدیں وابستہ ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی وہاں پہ اس وقت صرف سوات کے ایریا میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے اور آگے جا کے اس سے بھی زیادہ پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ جس خلوص کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے بھی کھولتا ہے. اور ہمارا یہ پلیٹ فارم ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا آپ کے ساتھ. اس سلسلے میں کسی بھی صورت میں آپ کو کسی بھی جگہ سپورٹ کی ضرورت ہو تو وہ ہماری طرف سے آپ کے لیے بالکل اوپن ہے. شکریہ. آ، اتنا سارا کچھ ہے، اور سارے ایسپیکٹس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ کمیونٹی بیسڈ سروسز ہیں یا اس طرح سے باقی جو آپ پرسنل لیول پہ کر رہی ہیں. تو یہ ہم اس کو آج کنسیڈر کرتے ہیں ہائی لائٹس کیونکہ ابھی جو سارا سینیریو ہے ایوری تھنگ ڈیمانڈز سم تھنگ ان ڈیٹیل، پوری اسٹوری ٹیلنگ. اور بیسیکلی تو اس کے اوپر ہم سٹوریز ہی نکالیں گے کیونکہ دیٹ از مائی پیشن. ویژول اسٹوری ٹیلنگ از سم تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. تو اس میں آپ جیسے اس موزیک میں خوبصورت رنگ بھریں گے آپ کی طرح سے گیسٹ. اور تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی ٹائم کا. اور لٹرلی آئی ایم سو آنرڈ ٹو ہیو یو. اور اسپیشلی ہماری جو ٹیکنیکل گلیچز ہیں اس میں اتنے صبر سے ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ.
اور ڈونٹ فرگیٹ کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ فائزہ. اٹ ہیز بین مائی آنر کہ آپ کے ساتھ ملاقات کا موقع مل رہا ہے اور اتنے مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا زبردست پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے. سارے پاکستانی ڈائسپورا جو ہے یہاں پہ اور ایک سے ایک زبردست کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں پاکستان کے بالکل. اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. اور بہت شکریہ کہ آپ اس کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کروا رہی ہیں. اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو آر نیکسٹ چیٹ. انشاءاللہ انشاءاللہ ویری سون. تھینک یو سو مچ. انٹل نیکسٹ ٹائم دیکھتے رہیے پوڈ آرٹ ود فائزہ. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ کچھ نئے زاویے دیکھنے کے لیے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.